عام فہم تفسیر القرآن کی سیریز میں اور ایک کلپ لے کر حاضر ہے، جس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، اور تم اللہ کا شریک نہ بناؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جسے ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی کوئی صورت بنا لاؤ اور اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جب کبھی ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے اور ہم شکل ہوں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیے گئے تھے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 23 میں 23 جو ہے، جس میں فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس وقت 4 لاکھ امریکی فوج سعودی عرب میں خیمہ زن تھی۔ چند فوجی افسروں نے سعودی حکومت سے یہ خواہش کی کہ ہم اسلام کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں، آپ کچھ علماء کو مقرر کریں۔ ایک فوجی افسر نے علماء سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مانیں؟ ہم کو ثبوت چاہیے۔ تو سعودی عالم نے دلیل اور نشانی کے طور پر سورہ بقرہ کی یہی مذکورہ آیت پیش کیا۔
اگر تم کو شک ہے، اگر تم کو اعتراض ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو نبی نے کہا قرآن میں 114 صورتیں ہیں، دنیا کے سارے انسان اور سارے جن اور سارے ملائکہ مل کر کوئی ایک صورت بنا کر پیش کرو۔ یہ چیلنج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، اس وقت کے تمام عرب اس کا جواب نہ دے سکے، اور 15ویں صدی چل رہی ہے کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم جواب نہ دے سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آئندہ کبھی بھی لاکھوں سال بعد بھی تمام انسان مل کر قرآن کا جواب نہ دے سکیں گے، قرآن جیسا کلام پیش نہ کر سکیں گے۔ یہ جواب سن کر فوجی افسر بہت متاثر ہوا اور کہا کہ کوئی بھی انسان ایک کتاب لکھ کر اتنا بڑا چیلنج ہرگز نہیں کر سکتا کہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا دنیا کے تمام انسان مل کر بھی جواب نہ دے سکیں۔ آج بھی، کل بھی، 1,00,000 سال کے بعد بھی دنیا کے تمام انسان مل کر اس کا جواب نہ دے سکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کا کوئی انسان جواب نہیں دے سکتا، اور محمد یقیناً اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اس کو اللہ کی طرف سے پیش کیا ہے، اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے فوجی 2000 کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔